قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ آج 12 فروری 2023 بروز اتوار بعد نماز عصر کے اس درس قرآن کے اندر ماہ رجب کی فضیلت اور ماہ رجب کے روزے ضعیف اور موضوع روایات کے آئینے میں تناظر میں یہ 2 چیزیں آج کے اس درس کے اندر بیان کرنی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے رب کی کتاب میں وہ 12 ہے۔ یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و دنیا کو بنایا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم 4 ماہ جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے اور 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کی فضیلت کے حوالہ سے کوئی بات یا کوئی حدیث کوئی خاص یا خصوصی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سیل الجرار کی 2 جلد صفحہ 143 پر فرماتے ہیں کہ خاص طور پر رجب کے متعلق کوئی صحیح حدیث یا کم از کم ضعیف حدیث بھی کوئی ثابت نہیں ہے اس سلسلے کے اندر۔ اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ تمام کی تمام ضعیف یا شدید وہ ضعف والی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ سیل الجرار کے اندر وہ فرماتے ہیں ماہ رجب کی اتنی فضیلت ہی کافی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینوں کی کیا پابندی ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی کرنا جو ہے یہ سخت قسم کا گناہ عظیم ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ان تمام تر چیزوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اتنی فضیلت ہی کافی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے رجب کا یہ حرمت والے، احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جن کا دور جہلیت کے اندر غیر مسلم کفار بھی اس ماہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ رجب ہو گیا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، ماہ رجب کے فضیلت کے حوالے سے کوئی خاص احادیث یا قرآن کی آیات ثابت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے جتنا آپ کو میں نے یہ پڑھ کے سنا دیا، صرف یہ حرمت والا اس کا مہینہ کا ہو جانا ہی اس کی حرمت کے لیے، اس کی عزت کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات، ماہ رجب کے روزے، اس حوالے سے امام ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف کے صفحہ 228 پر فرماتے ہیں رجب کے مخصوص روزوں کی فضیلت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تبیین العجب میں صفحہ 81 کے اوپر وہ بھی فرماتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے مخصوص روزوں اور مخصوص راتوں کے قیام کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث جو ہے نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی بن ابراہیم عطار سے رجب کے روزوں کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ سب من گھڑت ضعیف و بے بنیاد روایات ہیں۔ الفوائد المجموعہ صفحہ 352 کے اوپر وہ فرماتے ہیں کوئی روایت بھی رجب کے مخصوص قیام اور مخصوص روزوں کے حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ آئے اب وہ بالترتیب روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ بھی الشماریخ فی علم التاریخ کے صفحہ 4 میں، شماریخ فی علم التاریخ کے صفحہ 4 کے اندر وہ بھی بیان فرماتے ہیں رجب کے روزے کی فضیلت میں کچھ احادیث مروی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں، بلکہ سب منکر اور موضوع کے درمیان ہیں۔
اب وہ روایات بھی ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑی طوالت ہے لیکن سننے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر ضعیف و من گھڑت روایات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، رجب عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جس نے اس کے 7 روزے رکھے اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے گئے، اور جو اس کے 8 روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے اس کے 10 روزے رکھے تو وہ اللہ سے جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، اور جس نے اس کے 15 روزے رکھے، آسمان سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، لہٰذا اب نئے سرے سے عمل کر، اور جو کوئی زیادہ روزے رکھے گا اسے زیادہ اجر ملے گا۔ ماہ رجب میں ہی نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے اس کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ ایک لمبی روایت ہے جو طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے اندر ایک عثمان نامی راوی ہے مطرش شیبانی، یہ منکر الحدیث ہے، اور دوسرے کا راوی عبدالغفور، یہ بھی سخت ضعیف اور متروک راوی ہے، جبکہ عبدالعزیز بن سعید یہ ایک مجہول راوی ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت بیان کی جاتی ہے، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو جس شخص نے ماہ رجب کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ تو یہ جو روایت ہے فضائل اوقات کے صفحہ 9 کے اوپر یہ روایت آتی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال کے اندر فرماتے ہیں یہ روایت باطل روایت ہے۔ نمبر 3، جس نے ماہ رجب کے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا، اور جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، جس نے اس کے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے اس مہینے کے آدھے روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا لکھ دے گا، اور جس نے اس مہینے کے آدھے روزے رکھے اللہ اس کے لیے اپنی رضا لکھ دے گا، اور جس کے لیے اس کی رضا لکھ دی گئی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، اور جس نے پورے مہینے کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ یہ روایت باطل ہے، اور یہ روایت آتی کہاں ہے؟ یہ روایت الموضوعات کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت باطل ہے۔ ابان ایک راوی ہے جو سخت ضعیف ہے، اور دوسرا عمرو بن الازہر کذاب اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا راوی تھا۔ نمبر 4، ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال، جبکہ تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اس کے بعد ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ چوتھی روایت ہے، یہ طبرانی، یہ روایت فضائل شہر رجب الخلال کے صفحہ 10 کے اوپر آتی ہے، اور یہ روایت باطل ہے۔ اس کے راوی سوائے چند ایک کے باقی سارے مجہول راوی ہیں۔ اور 5ویں روایت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے کے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ روایت طبرانی الاوسط کے اندر یہ روایت آتی ہے، اور اس روایت میں یوسف بن عطیہ الصفار ضعیف راوی ہے۔ اور اسی طرح 6ٹھی روایت یہ ہے، جس نے رجب کے کسی رات شب بیداری کی اور دن کو روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلائے گا، جتنے جنتی لباس پہنائے گا، رحی کے مختوم سے پلائے گا، سوائے اس شخص کے جس نے یہ کام کیے، کسی کو ناحق قتل کیا یا کسی فریادی کو سنا جو رات یا دن کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہا تھا لیکن اس نے اس کی حاجت پوری نہ کی۔ تو یہ روایت جو الموضوعات کے اندر آتی ہے اس کو درج کیا، یہ روایت موضوع ہے، اس میں حسین بن مخارق راوی ہے، امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، جس نے ایمان و ثواب کی نیت سے
رجب کا ایک روزہ رکھا اس کے لیے اللہ کی رضا واجب ہو گئی اور اس کا مسکن جنت الفردوس ہے۔ جس نے رجب کے 2 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا، ایک گنا اجر دنیا کے پہاڑ جتنا ہے۔ جس نے رجب کے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 سال کی مسافت کی طویل خندق بنا دے گا۔ اور جس نے رجب کے 4 روزے رکھے اسے جنون، کوہڑ، پھل بیری جیسی بیماریوں سے عافیت ملے گی، مسیح دجال، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور جس نے رجب کے 6 روزے رکھے وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 9 روزے رکھے وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن جنت کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط کے ہر میل پر ایک فرش بچھا دے گا جس سے اسے راحت حاصل ہوگی۔ جس نے رجب کے 11 روزے رکھے وہ قیامت کی صبح سے اچھی صبح کبھی نہ دیکھے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اتنے یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے۔ اور جس نے رجب کے 12 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 2 چوغے پہنائے گا، ایک چوغا دنیا اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہوگا۔ جس نے رجب کے 13 روزے رکھے اس کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک دسترخوان رکھا جائے گا، پس وہ کھا رہا ہوگا جبکہ لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا کرے گا اسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی دل نے، نہ ہی کسی نے دل میں اس کا تصور کیا ہوگا۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والی جگہ پر ٹھہرائے گا۔ یہ الموضوعات کے اندر یہ بیان کی امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ پر گھڑی گئی ہے، اس کے راوی کسائی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جبکہ نقاش ایک راوی ہے وہ متہم راوی ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، یہ جتنی روایات آپ کے سامنے بیان کی ساری کی ساری یہ ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں۔ یہ 7 روایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی جو فضیلت ہے، یہ ایک حرمت والا احترام والا مہینہ ہے، اللہ اس کا احترام کرنے کی، اس میں لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فساد سے، جنگ و جدال سے، لڑنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ 7 روایات ہیں جن کی یہ میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنا دی اور ان کی جو تخریج کی گئی ائمہ کرام نے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ 10 منٹ نکال کے آپ ضرور اس بیان کو سن لیں اور لوگوں تک بھی یہ پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے، جتنا بدعات آتا ہے اتنا سنت ختم ہو جاتی ہے، اپنی زندگیوں سے بدعات کو نکالیں، اللہ رسول کا طریقہ اپنی زندگیوں میں لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔